کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ مفلسی، تنگ دستی، غربت، افلاس، محتاجی اور کثرت قرض سے نجات کے وظائف تمام امت مسلمہ کے لیے، خصوصاً ان ویورز اور لسنرز کے لیے جو اکثر پوچھتے ہیں مفلسی یا قرض یا محتاجی سے بچنے کے لیے وظائف پوچھتے ہیں، جو کمزور حال طبقات ہیں خاص طور پر ان کے لیے سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے، اور اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ کیجیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا، کثرت قرض سے نجات عطا فرمائے گا، اور اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ مایوس نہیں ہونا، مایوسی، نا امیدی یہ حقیقت میں گناہ ہی ہے، ایمان کے منافی ہے، بس اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اس حوالے سے یہ 5 وظائف ہیں، ضرور کیجئے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی بھلائیاں عطا فرمائے گا، رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا۔ سلسلہ عالیہ سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے مفلسی اور محتاجی سے نجات کے لیے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں سے منقول ہے کہ جو شخص بکثرت اللہ سبحانہ و تعالی کے ان اسماء کا ورد کرے گا، انشاءاللہ چند روز کے بعد ہی مفلسی یعنی غربت، تنگ دستی اور کثرت قرض سے، قرض بھی اگر اس پر ہے تو اس سے نجات پا جائے گا۔ وہ اللہ کے اسماء مبارکہ کیا ہیں سماعت فرما لیجئے۔ بس اول آخر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ یہ پڑھنے لگیں کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ وہ اسماء مبارکہ یہ ہیں، 4 اسماء مبارکہ ہیں، یا کافی یا غنی، یا کافی یا غنی، یا رزاق یا فتاح، یا کافی یا غنی، یا رزاق یا فتاح۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، یا کافی یا غنی، یا رزاق یا فتاح۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر یہ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں۔ اور سورۃ القریش، لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس سورہ قریش کو بھی کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ۔ سورۃ القریش اور یہ وظیفہ جو ابھی میں نے 4 اسماء مبارکہ بیان کی ہے، ان کو بکثرت پڑھنے والا ہر طرح کی مفلسی سے، غربت سے، تنگ دستی سے، محتاجی سے، کثرت قرض سے محفوظ رہتا ہے۔ یا کافی کا معنی ہے اللہ تو ہی ہمیں کفایت فرمانے والا، ہمارے لیے کافی ہے۔ یا غنی، اے اللہ تو غنی ہے، تو غنی ہمیں بھی بنا دے، غنی بنانے والا ہے، غنا عطا فرمانے والا۔ یا رزاق، تو رزق عطا فرمانے والا، ہمیں رزق عطا فرما۔ یا فتاح، تو ہر نعمت کے دروازے کھولنے والا ہے، ہر کامیابی عطا فرمانے والا، ہمارے لیے تمام نعمتیں ہمیں عطا فرما، تمام کامیابیاں عطا فرما۔ دوسرا وظیفہ اللہ کا اسم مبارک ہے یا مغنیو، اس کا معنی بھی یہی ہے، جو غنی ہے اللہ، تو تمام خزانوں کا مالک ہے، تو ہمیں بھی اپنے خزانوں سے نواز دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک یا مغنیو، اس کو صبح شام 1000 مرتبہ پڑھنے سے، یعنی صبح بھی 1000 مرتبہ پڑھیں، شام کو بھی 1000 مرتبہ پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ظاہری اور باطنی غنا حاصل ہوگا۔ یعنی ظاہری طور پر بھی کسی کی محتاجی نہیں ہوگی اللہ کے سوا، اور باطنی طور پر بھی اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یا مغنیو، صبح اور شام 1000 مرتبہ۔ اسی طرح تیسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 اسماء مبارکہ ہیں، یا اللہ یا وہاب۔ اللہ اس میں ذات ہے اللہ کا، تمام خوبیاں اسی میں شامل ہیں۔ یا وہاب ہے، تمام نعمتیں عطا فرمانے والے، عنایات فرمانے والے۔ 1100 مرتبہ یہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ محتاجی اور مفلسی سے نجات حاصل ہوگی۔ چوتھا وظیفہ سورہ علم نشرح، اس کو ایک وقت مقرر کر کے 71 مرتبہ 41 دن تک پڑھیں۔ تو سورہ علم نشرح کو ایک وقت مقرر کر کے 71 مرتبہ 41 دن تک پڑھنے والا فقر و فاقہ اور افلاس سے نجات پائے گا انشاءاللہ۔ اور 5واں وہی جو پہلے میں نے عرض کیا، اس کو دوبارہ تعداد کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، کثرت سے بھی پڑھیں، اور کم از کم سورہ قریش 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ تو سورۃ القریش 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے والا فقر و فاقہ اور افلاس سے، تنگ دستی سے، محتاجی سے نجات پائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ 5 وظائف ہیں، ان کو لازمی پڑھیے، 5 کے 5 پڑھیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور
ان میں سے جتنے آسانی سے ہو سکتے ہیں کم از کم وہ پڑھیے، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہر قسم کی غربت، تنگ دستی، افلاس، محتاجی، کثرت قرض سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ بس اس کو کثرت سے جس طرح بتایا یہ بھی اس طرح بھی پڑھیے، اس طریقے کے مطابق، اس تعداد کے مطابق، اور اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے پڑھیے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کے خزانوں سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ فرماتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، خشیت، پرہیزگاری، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے احکام کی تعمیل کرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے عطا فرما دیتا ہے، اس کے لیے آسان راستے بنا دیتا ہے، اور پھر اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے، یہ 29ویں پارے میں غالباً سورۃ الطلاق ہے، اس میں کہ پھر جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کے احکام کی تعمیل کرتا ہے، آسانیاں بھی اللہ اس کے لیے پیدا فرماتا ہے، مشکل ختم فرما دیتا ہے، مشکل سے نکلنے کے آسان راستے بنا دیتا ہے اس کے لیے، اور اللہ اسے غیب سے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان ہی نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ آپ یہ عمل کیجئے، یہ وظائف بھی کیجئے، تقوی اور توکل یہ بھی اختیار کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالی وہاں سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا جہاں آپ کا گمان ہی نہیں ہوگا، یعنی غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ یہ اوراد و وظائف خود اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے انشاءاللہ۔ میرے آپ کے ہمارے پہنچانے سے اگر کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے، آمین۔